لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی رمضان نشریات جمال رمضان۔ رمضان کا آخری عشرہ جو عشرہ نجات کے نام سے معروف ہے، وہ وقت ہے کہ جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، مغفرت کی گھڑیاں قریب آتی ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہم سب اپنی عبادات کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور خاص طور پر شب قدر کی رات میں اللہ کی عظمت کا راز کھلتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا کرم بے پایا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے رمضان کے آخری عشرہ یعنی عشرہ نجات کے بارے میں، جس میں ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور اپنی زندگیوں میں برکتیں لائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جید عالم دین، درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے، ایک اچھے خطیب بھی ہیں، میری مراد جناب مولانا محمد آصف حنیف صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی اوقات نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جمال رمضان پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر گفتگو کرنے والے مہمان کے ساتھ ایک شناخواں بھی ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شناخواں موجود ہیں، جانی بچانی شخصیت، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، بڑی اچھی آواز اللہ نے ان کو دی ہے۔ میری مراد جناب ضمیر اعوان الخیری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں آج کے موضوع کے مناسبت سے، جس آج کا موضوع ہے عشرہ نجات۔ تو جناب مولانا محمد آصف حنیف صاحب، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ عشرہ نجات کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا تعلیمات آئی ہیں اور اس عشرے کی اہمیت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العظیم واسع الفضل والاحسان واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام
मन क़ाम लैलतुल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद अज़ हम्द व सना मेरे लिए वाजिबुल एहतराम, काबिल सदर एहतराम और हक़ न्यूज़ और उसकी पूरी टीम और खुसूस बिलखुसूस मेरे मेहज़बान मोहतरम जनाब माजिद जमील सत्ती साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के मुताल्लिक़ कुरान व हदीस से कुछ गुफ्तगू की जाए। मैं इस पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दारैन में जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जमी हाज़रीन व सामीन, सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अशराए नजात के बारे में और जो रमज़ानुल मुबारक के बारे में जो कुरान करीम में इरशाद फ़रमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल फ़रमाया। और अल्लाह फ़रमाते कि लैलतुल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है, तुम्हें क्या मालूम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों की इबादत से अफसल है, बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें नाज़िल होते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़रिश्ते और रूहुल अमीन यानी सय्यदुल मलाइका बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म के साथ, मिन कुल्लि अम्र, हर एक काम जो अल्लाह की तरफ से उन्हें सौंप दिया जाता है उसको लेकर वो उतरते हैं। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, यहाँ तक के सलामती है तुलुए फ़जर तक। अल्लाह की खुसूसी रहमतें, बरकतें, अनवारात, तजल्लियात ये तुलुए फ़जर तक नाज़िल होती रहती हैं। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये भी आम महीनों की तरह ही है। जैसे आम महीनों में जिस तरह सूरज, चाँद, सितारे ये निकलते हैं, रमज़ानुल मुबारक में ऐसे ही निकलते हैं। लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक को जो 4 चाँद लगे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने को एक फ़जीलत दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया कि ये रमज़ान मेरा महीना है। महीने तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन रमज़ान को फ़जीलत जो अज़मत मिली वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। सबसे पहले हम कुरान करीम में से देखते हैं कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि महीना रमज़ान का वो है जिसमें कुरान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल फ़रमाया। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, ये हिदायत है लोगों के लिए। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ की तो इस महीने की अज़मत और फ़जीलत मज़ीद बढ़ गई। फिर कुछ घड़ियाँ और साअतें ऐसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए रखी हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों के लिए बख्शिश का एक पैकेज लगाते हैं। मसलन हम बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में जब जाते हैं तो किसी जगह पर ऑफ़र लगी होती है, ये चीज़ जो है वो इतने की थी और अब ऑफ़र लगा दी और ये चीज़ इतने की हो चुकी है, तो उस ऑफ़र से लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना भी ऐसा ही है कि इंसान इससे बहुत मज़ीद जो है वो फ़ायदे उठा सकता है। जिस तरह के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन क़ाम लैलतुल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। मिशकात शरीफ की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स भी लैलतुल क़द्र की रात में ईमान और सवाब की नीयत से जो है वो इबादत करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अल्लाह उसके ज़िंदगी के अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब देखिए, मेरी और आपकी बात एक अलग बात है, लेकिन जब बात मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए तो उस पर शक, झूठ ये चीज़ें नहीं गुज़रती, बल्कि वो पक्की और यकीनी बात है। तो अब लैलतुल क़द्र को हम कैसे मज़बूत बनाएं आखिरी अशरे को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फ़रमाया कि तुम्हें मैं 4 चीज़ें बता रहा हूँ जो रमज़ान से पहले शुरू कर देनी है और रमज़ान में उसको करना भी है। वो 4 चीज़ें ये कि जब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तय्यबा का विर्द कसरत से करो।
دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور دو چیزیں تو اپنے لیے ہیں۔ پہلی چیز کہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسری چیز استغفار کریں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پورا یوں تو استغفر اللہ یہ بھی استغفار کے معنی میں ہے، لیکن پورا استغفار پڑھا جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک میں۔ اور تیسری چیز جو اپنے لیے فائدہ ہے وہ فرمایا کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر اپنے لیے پڑھتے ہیں تو اللہم انی اسألک الجنہ، تو اگر سب کے لیے کریں تو اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ میں جو ہے وہ سب کے لیے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ بتلائی کہ آپ اللہم اجرنی من النار، جو آخری عشرے کی دعا بھی ہے اس کو کثرت سے پڑھا جائے، چونکہ اس کا رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اور وہ ہے رحمت کا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ڈانپ لیتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے عشرے میں اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تیسرا عشرہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکالتے ہیں، جہنم سے آزادی کا وہ پروانہ ہے جسے اتقم من النار کہا گیا۔ تو یہ رمضان المبارک میرے اور آپ کے لیے ایک پیکج کا مہینہ ہے، تو اس لیے ہم اس سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو اپنی زندگیوں میں لائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کو ادا کریں، بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو چار چیزیں میں نے آپ کو بتلائی، اپنے سامعین سے بھی یہ میں کہوں گا کہ ان چار چیزوں کو ضروری سمجھ کر ان کو کریں، تاکہ رمضان المبارک کی افادیت اور رمضان المبارک کی جو عظمتیں، برکتیں، نورانیتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ پھر جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے تو اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کمر جو ہے وہ کس لیتے تھے، باندھ لیتے تھے، یعنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو اتنی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے کہ عام دنوں میں اتنے نہیں ہوتے تھے جتنا رجب اور شعبان میں۔ ان سے پوچھا کہ کیوں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رمضان مبارک کی تیاری کر رہا ہوں۔ پھر جب رمضان مبارک شروع ہو جاتا تو رجب اور شعبان سے زائد عبادت رمضان مبارک میں کرتے تھے، اور پھر جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنی کمر باندھ لیتے تھے اور یوں سارے کاموں سے فری ہو کر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اور لمبی لمبی عبادات، نمازوں کو کثرت سے، نوافل کو، قرآن کو پڑھنا، استغفار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرہ میں اعتکاف جو سنت موقدہ الکفایہ ہے وہ بھی بیٹھتے تھے، اور یوں اگر کسی مسلمان کو، میرے جو سننے والے سامعین ہیں، کسی بھائی کو، بہن کو کسی کاموں سے جو فرصت ملے تو کوشش اسے ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی سنت کو بھی اس پر بھی عمل پیرا ہو جائے۔ تو اعتکاف بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہم جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ آخری عشرے میں سب سے زیادہ بازاروں میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسجدیں بھی جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تراویحوں میں لوگ کم نظر آتے ہیں۔ تو اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آخری عشرہ اس کو بہت مضبوط بنائیں۔ یہ اتقم من النار، یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیں کہ ایک مزدور اگر سارا سال یا سارا مہینہ کام کرتا رہے یا سارا دن کام کرتا رہے تو شام کو اس کو مزدوری جب دی جاتی ہے، تو پورا مہینہ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آخری عشرے میں ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو اس آخری عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کریں، اور پھر جو آخری جو رات ہے جسے عوام الناس میں چاند رات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات جاگ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ عوام الناس میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ بجائے عبادت میں گزارنے کے وہ رات ہم بازاروں میں جو ہے وہ گھوم پھر کر اور چیزیں لینے میں،
خرید و فروخت میں، اس چیز میں کر کے ہم گزارتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیا کہ کہا کہ میرا مہینہ ہے، تو اس کو جو عظمتیں فضیلتیں ملی، اس سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے تھے۔ اب میں آپ سے مختصر طور پر یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی کہ یہ عشرہ عبادات میں کس طرح کا خاص، اس عشرے میں عبادات، کون سی عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کون سی عبادات خاص طور پر اس عشرے میں زیادہ مستحب ہے؟ دیکھیں مولانا ماجد جمیل ستی صاحب، جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آخری عشرے میں تو ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کیا جائے۔ اگر کسی میرے بھائی کو، بہن کو، جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں گھروں میں، وہ اعتکاف کریں، جو ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، یہ مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں اور اعتکاف کو سنت سمجھ کر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جو ہے وہ اعتکاف فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے آخری عشرے کی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اور جو اللہم اجرنی من النار اپنے لیے کریں تو اگر سب کے لیے کریں تو اللہم اجرنا من النار۔ اور ایک اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے کہ جو طاق راتے ہیں، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، اسی طریقے سے 27ویں شب ہے، اور پھر 29ویں شب ہے وغیرہ، ان شب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کی جائے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا جائے، نوافل جتنے بھی ہو سکیں اس کو پڑھا جائے، قرآن کریم کوشش کریں کہ آخری عشرے میں پورا قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کر کے مکمل کیا جائے۔ اس میں آپ آخری جو صورتیں ہیں، ایک ایک صورت جو ہے وہ روزانہ کے اعتبار سے ترجمہ تفسیر کے ساتھ وہ یاد کر لیں، یعنی کہ کوئی خاص عبادات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختص نہیں کیا کہ یہی کرنی ہے، بلکہ جو جتنی آپ آسانی کے ساتھ ہو سکے تو اس میں جو ہے آخری عشرے کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے انسان وہ رجوع کرے، سب سے زیادہ استغفار پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اعتکاف بیٹھے، اور پھر اسی طریقے سے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرے، اور جو لیلۃ الجائزہ ہے بالخصوص اس رات کا خیال کیا جائے کہ اس میں جو ہے وہ کہیں اس رات کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں وہ رات گزاری جائے۔ بہت شکریہ جناب مولانا محمد آصف حنیف صاحب، آپ نے بہت پیاری گفتگو آپ کر رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اب آگے جاری رہے گا، پھر آپ کے پاس ہم تشریف لائیں گے۔ اب میں اپنے دوسرے مہمان جناب ضمیر آوان الخیری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کلام پیش کریں۔ شہر طیبہ، شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، ہاں شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، کیا پار طوفان سے اپنے سفینے ہوں گے، میری پلکوں پہ محبت کے نگینے ہوں گے، اپنی دولت پہ نہ اترائے کوئی نیازی، دیکھنا ایک دن ہم لوگ مدینے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، ہاں شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، ہاں تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، اور
مست گنگور گٹائیں امڑ آتی ہوں گی مست گنگور گٹائیں امڑ آتی ہوں گی ان کے چہرے پہ اگر گئے سو بکھرتے ہوں گے ہاں ان کے چہرے پہ اگر گئے سو بکھرتے ہوں گے ان کے چہرے پہ اگر گئے سو بکھرتے ہوں گے نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں بنا کے آپ کو خالق نے یہ اعلان کر دیا تیری مثال نہیں میرا جواب نہیں تیرے شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے ہاں شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے اور ہوتا ہوگا جو کبھی ان کا گزر گلشن سے ہوتا ہوگا جو کبھی ان کا گزر گلشن سے ان کے چولے کو سب پھول ترستے ہوں گے ہاں ان کے چولے کو سب پھول ترستے ہوں گے اور مقطع جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی ان کے کاندھوں پہ جو حسنین مچلتے ہوں گے ہاں ان کے کاندھوں پہ جو حسنین مچلتے ہوں گے خلوص الفت معیار دیکھو خلوص الفت معیار دیکھو مقام عظمت وقار دیکھو جو دیکھنا ہے نظر سے دیکھو بلا کا تم شاہ سوار دیکھو یہ عمر فاروق تک کے بولے نبی کے دل کا قرار دیکھو مہر نبوت حسین بیٹھے سواری دیکھو سوار دیکھو ان کے کاندھوں پہ جو حسنین مچلتے ہوں گے ہاں ان کے کاندھوں پہ جو حسنین مچلتے ہوں گے شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے
बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम आपने पढ़ा। अब हम दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए मैं गुजारिश करूँगा मौलाना मोहम्मद आसिफ हनीफ साहब से कि हमारे नाज़रीन और सामीईन को आप ये बताएं कि शब कदर की जो रात है उसकी क्या खुसूसी उसका मकाम है, और हम इस रात को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और एक बात और भी कि आपने जैसे कि बताया कि अशरा नजात के जो आखिरी जो 10 दिन होते हैं उनकी ताक रातों के अंदर ये आता है, ये रात जो है ना वो होती है, तो उसकी क्या कुछ निशानियां हैं, ये हमारे नाज़रीन और सामीन को ये भी बता दें। बहुत शुक्रिया माजिद सती साहब। सबसे पहले तो जिस तरह मैं पहले सवाल के जवाब में मैं आपको बता चुका हूँ कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जो मिशकात शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि वो शख्स जिसने ईमान की हालत में लैलतुल क़द्र में सवाब की नीयत से क़याम किया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सबसे बड़ा अमल ये है कि क़याम करना। तो अब जब इंसान उन रातों को पा ले तो बजाय इसके कि इंसान घूमने फिरने से या अपने ख़रीदो फ़रोख्त करने के बजाय इंसान अगर उस रात को अपनी उसकी अहमियत समझते हुए अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होकर वो क़याम करे, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिस तरह आसमान दुनिया पर आकर जो है हर रात ऐलान करते हैं कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, है कोई मुझसे आफ़ियत चाहने वाला, है कोई मुझसे जो है वो परेशानियां जो है वो दूर करने के लिए दुआ करे तो मैं उसकी परेशानी को दूर करूं। ये तो आम दिनों में वो ऐलानात होते रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसकी निस्बत अल्लाह ने ख़ुद अपनी तरफ़ की कि ये रमज़ान मेरा महीना है। तो जो आम दिनों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला पकार के कहते हैं, तो जब ऑफ़र लगती है तो उसका क्या आलम होगा। तो इंसान ज़रा सा इशारा अल्लाह सुब्हानहु व तआला, यानी ज़रा सा इंसान अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके बड़े से बड़े मसाइल को हल कर देगा। तो उसकी कैफियत निशानियाँ ये हैं कि कुछ इंसान जो है अगर रात को इंसान जागता है, इबादत करता है, क़याम करता है, उसके बाद जब इंसान दुआ करता है तो दुआ करते वक्त उसके रोंगटे जब खड़े हो जाते हैं, दुआ जब इंसान की जो है वो कैफियत ऐसी हो जाती है कि इंसान के ऊपर एक रिक्कत तारी जारी हो जाती है, तो कोशिश करे कि वही इंसान की कबूलियत और का वक्त है और वही टाइम ऐसा है, वही घड़ी ऐसी है। तो ये घड़ियाँ और साथ कुछ चंद लम्हों के लिए होती हैं, तो इसलिए सारी रातों को जाग कर क़याम करे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मनाजात करे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को याद करे, और ख़ुसूस बिलख़ुसूस जो है अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक का नजराना पेश करे। जब इंसान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है तो दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो मख्फ़ी है। जब इंसान ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ता है तो यानी किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ता, जब इंसान ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इंसान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में पढ़ता है। तो जब इंसान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जब दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो उसकी सारी की सारी दुआएं कबूल व मंजूर व मकबूल करेगा। तो आखिरी रातों में दुरूद पाक का भी खुसूसी एहतमाम करना चाहिए, यूँ हर वक्त करना चाहिए, लेकिन चूँकि ये ऑफ़र है अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक बहाना है आपके लिए बख्शिश का, तो लोग इन घड़ियों को, इन चीज़ों को वो ज़ाया कर देते हैं। तो कोशिश करें कि इन जो रातें हैं, ये ताक रातें, इनमें कोई लम्हा भी आप ज़ाया ना करें। जितनी इबादत, अगर आप देखें कि क़याम खड़े होकर नहीं कर सकते, आप बैठ कर कुरान करीम की तिलावत कर लें, इस्तग़फ़ार का कलमा तय्यबा का विर्द कर लें, सलात व तस्बीह बैठ के पढ़ लें, नवाफ़िल अगर आप खड़े होने की सकत आप में नहीं है तो आप बैठ के नवाफ़िल को अदा कर लें, नहीं तो अल्लाह को अच्छे अच्छे नामों से याद कर लें, किसी से नेकी की बात सीख लें, या आपको आती है तो किसी को नेकी की बात सिखला दें। ये सारी की सारी इबादत से आता है, यानी कोई खैर से खाली आपका अमल ना रहे हर लम्हा। चूँकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि हमारा हर लम्हा गुनाहों से पाक रहे। तो एक दूसरी जगह मैंने ये पढ़ा था कि जिस शख्स ने भी कोई दुनिया के अंदर रहते हुए
کوئی دن بھی ایک ایسا گزار لیا کہ جس میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو وہ دن گویا اس کے لیے ایسا ہے کہ جس طرح اس نے وہ دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں یعنی ان کے ساتھ گزارا ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہے کہ انسان کو، کہ ہر ایک انسان کو، کہ ہمارا ہر دن ہی گناہوں سے پاک گزرے، اور رمضان المبارک میں تو بالخصوص اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ بے شک آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی۔ ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے ابھی میرے ذہن میں آیا تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے کہ ان راتوں کے اندر لوگ عبادات کرتے ہیں، پوری رات کئی لوگ جو ہے وہ عبادات کرتے ہیں، لیکن ایک اور چیز جو کہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ وہ کئی بار راتوں کو تو عبادت کرتے ہیں لیکن صبح فجر کی نماز کے وقت وہ ان سے نکل جاتی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے، سحری کر کے دوبارہ وہ سوتے ہیں تو فجر کی نماز ہی نکل جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین و سامعین کی آپ رہنمائی کریں کہ یہ جو نوافل ہیں، نفلی عبادات ہیں، ان کا اپنا ایک درجہ ہے اور دوسرے جو فرض ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس حوالے سے کچھ آپ ہمارے ناظرین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین و سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پر جو میں نے آخری عشرے کی جو فضیلت، اہمیت اور اس کی افادیت آپ کے سامنے جو رکھی ہے، تو یہ تو ایک نفلی عبادات تھی، لیکن سب سے پہلے جو چیز ہے وہ فرض نمازوں کا اہتمام ہے۔ فرض نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسان رمضان میں ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، اگر نوافل پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اپنے ناظرین و سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی نفلی عبادات ہیں وہ مسجد کے اندر ثابت نہیں ہیں، وہ جو ثابت ہے وہ اپنے گھر میں ہیں، یا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں جو اعتکاف بیٹھے ہیں اس میں تو نفلی عبادات وغیرہ مسجد سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نفلی عبادات کرتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں کرتے تھے۔ نفلی عبادات جو ہوتی ہے وہ چھپ کے کرنے کی ہوتی ہے، کہ الگ سے ہو کر بڑے اطمینان کے ساتھ اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان لو لگائے۔ تو یہاں پر یہ بات سب لوگوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے اچھے طریقے سے کہ اگر آپ ساری رات آپ جاگ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، آپ سے اگر فرض رہ گیا تو گویا وہ آپ کی عبادت نہیں ہے، وہ آپ کی عبادت نہیں ہے، وہ الٹا۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص آیا جس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری رات قیام کرتا ہے اور دن کا روزہ بھی رکھتا ہے لیکن وہ جمعہ اور نمازوں کے اندر شریک نہیں ہوتا، یعنی جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ تو سب سے پہلے فرض نماز کا درجہ ہے۔ فرض نماز کی اہمیت ہی اتنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حیات طیبہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی جو ہے وہ بخار کی حالت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آخری جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جملے تھے اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے کہ میری امت الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 700 سے زائد مرتبہ نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دیا اور پھر نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے، اور فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا، جیسے ایک عمارت ہے تو وہ بغیر کسی ستون کے یا چھت جو ہے اس کے نہ ہو تو وہ عمارت نامکمل ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری زندگیوں میں ہم چاہے نوافلی عبادات، صدقات، حج، عمرے کرتے رہیں لیکن ہم نماز نہ پڑھیں تو پھر ہماری جو ہے وہ عبادات قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے ناظرین و سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ فرض نماز پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی عبادات، نفلی عبادات اس کو خوب تر کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اس عشرے کو قیمتی بنائیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری گفتگو فرمائی جناب مولانا محمد آصف حنیف صاحب نے۔ اب میں اپنے دوسرے مہمان جناب ضمیر اعوان الخیری صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ وہ اپنا دوسرا کلام پیش کریں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا،
کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا، کرنا حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یہ تیری شان آقا، یہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، یہ تیری شان آقا، یہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، اور مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے دیکھو، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے دیکھو، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، حق تو میرا
بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے انداز میں، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے کلام پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ضمیر اعوان الخیری صاحب کہ آپ جو ہے نا ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنے کلام پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ ہمارے دوسرے مہمان جنہوں نے آج کا موضوع جو عشرہ نجات تھا اس پر گفتگو کی، مدلل گفتگو کی، ہمارے ناظرین و سامعین کو جو ہے بڑے آسان انداز کے اندر عشرہ نجات کے حوالے سے بتایا۔ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا محمد آصف حنیف صاحب کہ آپ نے بھی اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ آپ کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج جو گفتگو ہوئی عشرہ نجات کے حوالے سے، اس میں ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کے اندر ہمیں اپنے جو گناہ ہیں ان کی مغفرت کروانی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو بس یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام، اللہ نگہبان۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔